جب میں یہاں پہنچا آج مجھے معلوم ہوا، میں پچھلی 10 بار بھی آتا تو یہ ایک بار اس پر بھاری تھا۔ اندازہ ہوا اتنی بڑی تعداد میں عوام، خواص، علماء، جی چاہ رہا ہے کہ کچھ اپنی ماؤں بہنوں سے کہو، ان کے متعلق باتیں ہیں، لیکن ہمارے برادران ملت ہیں ان سے کچھ کہنا ہے، کبھی جی میں آتا ہے کہ ان سے کچھ کہوں، کبھی دل میں بات آتی ہے اتنی بڑی تعداد میں امید ہے کہ تینوں ہمارے طبقات کے لیے، مرد بھی، خواتین بھی اور علماء کے لیے بھی یکساں اس کے لیے کوئی انشاءاللہ کام کی چیز نکلے گی۔ اس وقت امت کے جو حالات ہیں پوری دنیا میں، ہندوستان میں خاص کر، اور جن مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، ایک سوال سب کی زبان پر ہے۔ ہم اگرچہ گئے گزرے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، فضل سے اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہزار گناہوں کے باوجود بہرحال ہم مومن ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے، ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ اس وقت ہمارے جو حالات ہیں اندرون کے، بلکہ ظاہر کے بھی، امت کے، قوم کے، ہماری برادری کے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، بلکہ میں کہوں گا یہ مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بار بار تذکرہ ہمارے محترم مولانا اظہر الدین ندوی صاحب کر رہے تھے، ہم سب کے بزرگ تھے، ہندوستان کے دنیا والوں کے ایک سرپرست تھے۔ ایک صدی تک اللہ نے ان کو دنیا کی خدمت کا، انسانیت کی خدمت کا، ملت کی خدمت کا موقع دیا۔ ہم لوگ مولانا کے سامنے بیٹھتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد مجلس لگتی تھی تو مولانا بڑے درد سے کہتے تھے، خیر کر، حالت اچھی نہیں ہے۔ ایک دن کہنے لگے کہ میں خود اس مجلس میں موجود تھا، اخبار کے ایک نمائندے نے آ کے سوال کیا مولانا سے، انگریزی میسکو پیپر نکلتا تھا، کمرے میں 2-4 آدمی تھے، مولانا انگریزی سمجھتے تھے اور ضرورت کے مطابق بولتے بھی تھے، مطالعہ بھی تھا مولانا کا انگریزی کا۔ تو اس نے سوال کیا، سر آپ ہندوستان کے دنیا کے بڑے بزرگ ہیں، جواب دیتا ہوں مولانا کے انتقال کو ابھی تقریباً 25 سال ہوئے۔ گزشتہ صدی کے آخری سال کے آخری مہینے کے آخری دن مولانا کا انتقال ہوا تھا، 31 دسمبر کو۔ مولانا کے انتقال کے دوسرے دن دوسری صدی شروع ہوئی تھی۔ مولانا وحید الدین خان نے مضمون لکھتے ہوئے لکھا تھا، صدی کا گواہ اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو مولانا علی میاں صاحب تھے۔ خیر، اس کے بعد جو اخبار میں مولانا کا انٹرویو چھپا، اس نے لکھا
مجھے تعجب ہو رہا تھا اس وقت پرسنل لا بورڈ میں یہ سب ان مسائل کو حل کرنے میں لگے ہوئے تھے. مجھے امید تھی کہ ان مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کو مولانا آئیڈینٹیفائی کر کے کہیں گے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ شاہ بانو کا یا علی گڑھ کا یا فسادات کا یا تعلیمی فلاں کا. یہ تعجب ہوا. مولانا نے کہا ان میں سے کوئی مسئلہ میرے نزدیک بڑا مسئلہ نہیں. میرے نزدیک مولانا نے کہا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نئی نسل میں غیر شعوری طور پر الحاد اور ارتداد داخل ہو رہا ہے. اور کمال یہ ہے اللہ کی بندی ایمان سے نکل رہی ہے, اس کو خود احساس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ایمان سے اور ارتداد کے 2-4-10 واقعات بھی پورے ملک میں سننے کو نہیں ملتے تھے گھر واپسی کے. لیکن ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا, کوئی بڑی بعید بات نہیں. کیا ہو رہا ہے؟ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قیامتوں کی نشانیاں بتائی. دابت الارض نکلے گا, دجال, یاجوج ماجوج, حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے, امام مہدی کی آمد ہوگی, ایک آگ نکلے گی. بہت سارے واقعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. لیکن ایک اور علامت بتائی قیامت کے قریب ہونے کی, یصبح مسلما ویمسی کافرا. صبح کو مسلمان ہوگا, شام کو کافر. اسلامی مندر میں جا کے گھنٹی بجانا ہی کفر ہے, شرک ہے. یہ بھی شرک ہے, کفر ہے, بڑا کفر ہے. لیکن پہلی سب مسجد میں رہتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, تہجد پڑھتے ہوئے, عمرہ کرتے ہوئے بھی اگر ہمارے ذہنوں میں قرآن مجید کی کسی آیت کے متعلق یہ ذہن میں آ جائے کہ کاش اس طرح کی یہاں پر سختی نہیں ہوتی اور آسانی کے ساتھ یہ بات کہی جاتی, اس تصور کے آنے کے ساتھ ہی ایمان نکل جاتا ہے, نکل جاتا ہے. حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی دامت برکاتہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. خود بھی شریک ہوتے ہیں. طلاق کے خلاف, قرآن کے خلاف, شریعت کے خلاف, ہمارے مسائل کے خلاف جو چیلنجز کیے جاتے تھے اور جس کو مسلم پرسنل لا بورڈ فیس کرتا تھا, وہ 99% کیسز غیر مسلموں کی طرف سے داخل کیے ہوتے تھے. آج سے 20 سال 25 سال کے کے بعد مولانا سے پوچھئے, میں یہاں بیٹھ کے گواہی دیتا ہوں, اس وقت جتنے کیسز مسلم پرسنل لا بورڈ لڑ رہا ہے طلاق کے خلاف, خلا کے خلاف, شریعت کے خلاف, وہ تمام کیسز داخل کیے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے. ایک طلاق پر پابندی, 3 طلاق پر پابندی, سعیہم فی الحیات الدنیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, میں تمہیں بتاتا ہوں دنیا میں خسارے میں کون ہے.
جس کو دنیا مسلمان سمجھتی رہی لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے، جس کو دنیا صاحب ایمان کہتی رہی وہ اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتا رہا، لیکن اللہ میاں کے پاس پہنچے معلوم ہوا صاحب ایمان نہیں، صاحب کفر ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ایمان کے دعویٰ دار اکثر لوگوں کی تعداد اہل شرک میں سے شمار کی جائے گی، اہل ایمان میں شمار نہیں کی جائے گی۔ کائنات کے ذرے ذرے کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے کے خالق اللہ کی طرف سے کہی ہوئی بات ہے۔ مظفر نگر میں کوئی واقعہ ہوا، کتنے تل ملا گئے ہم لوگ کہ گھر واپسی ہوئی، کچھ ہماری عورتوں نے برقع پہن کر آگ کے پھیرے لگائے، غصہ آیا نہیں آیا؟ آگرہ میں واقعہ ہوا، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت تکلیف ہم کو پہنچی، اس کے فوراً میرا جانا آگرہ بھی ہوا اور مظفر نگر جانا بھی ہوا۔ حقیقی واقعہ میرے اور آپ کے گھر میں روزانہ ہو رہا ہے۔ میرا بچہ صبح کو اسکول میں جا رہا ہے اور اسکول کے اسمبلی میں کہہ رہا ہے جیسے سے صنف گوٹ، اور مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میرا بچہ ایمان سے نکل گیا۔ اچھی تعلیم، معیاری تعلیم، عصری تعلیم، اس چکر نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ چاہے میرا ایمان چلا جائے، چاہے ایک زمانہ تھا کوئی گناہ ہوتا تھا، میں اپنے زمانے کی بات کرتا ہوں، جوانی جن کی ابھی ختم ہوئی، ادھیڑ عمر میں جو داخل ہوئے 55 اور 56 اور 57 کے آس پاس ہیں، کہ ہمارے خاندان کی ایک لڑکی سے گناہ ہوا، بعد میں اس کی اصلاح ہوئی، شادی ہوئی، سب کچھ ہوا، پورے خاندان پہ اثر۔ آج ہماری بچی خود جو ہے ایمان سے نکل رہی ہے، پھیرے لگا رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اس کا باپ سینہ تان کے کہتا ہے بچی میری ہے، تمہیں کیا مطلب ہے؟ بچہ میرا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ اخلاقی حالت اچھی، ایمانی حالت تو یہ ہے، اخلاقی حالت کیا ہے ہماری؟ ایک مسلم ملک کے اندر چٹانوں کے نیچے عورتیں دب گئی، ریلیف کے لیے لوگ چٹان اٹھا کے اس عورت کو بچانے کی فکر نہیں تھی، اس کے ہاتھ جو پیر باہر نکلے ہوئے تھے اس سے زیور چھیننے کی فکر تھی۔ ایک ہاتھ چٹان سے ایک عورت کا باہر آیا تھا، تڑپ رہی تھی، اس نے چوڑیاں اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی، چوڑیاں ہاتھ سے نکل نہیں سکی، چاقو لے کے اس نے ہاتھ کاٹ کے چوڑیوں کے ساتھ گھر بھاگ گیا۔ اخلاقی حالت یہ، ایمانی حالت یہ، روحانی حالت تو مت پوچھئے، تعویذ اس کے پیچھے بھاگنے کیوں نہیں آ رہی ہے، آپ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، نہیں پوچھنا ہے، اور صاف محسوس ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ماؤں، بہنوں، اس وقت ہم ایک فیصلہ کن مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ مجھے شعر شاعری سے ذوق نہیں ہے، معاف فرمائے، مجھے شعر یاد بھی نہیں رہتے، لیکن مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے۔ اگر ہم اب بھی نہ جاگے، کیا کہتے ہیں، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اگر اس وقت ہم نے اپنی جسمانی اور بدنی زندگی نہیں، ایمانی زندگی کا ثبوت نہیں دیا، ایمان تو اس ملک میں، اس دنیا میں باقی رہے گا، لیکن میں اور آپ ایمان پر باقی رہے گا، اپنے ایمان کی
مجھے معاف فرمائیں، اس وقت جو حالات ہیں اس سے زیادہ سنگین حالات اسلامی تاریخ میں اس سے پہلے پیش آ چکے ہیں۔ 3 مواقع ایسے آئے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ایک سب سے بڑا مرحلہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کا، ارتداد کے کچھ اکا دکا واقعات ہو گئے، کچھ لوگوں نے کہا زکوٰۃ فرض نہیں، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صاحب جمال کو حضرت عمر سے زیادہ صاحب جلال کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، بہت خطرے کی بات تھی، مدعیان نبوت تھے، بہت سارے لوگ تھے یہاں سے وہاں سے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو معلوم ہے۔ دوسرا مرحلہ آیا تاتاریوں کا، بغداد عالم اسلام کا مرکز، علمی ترقی، معاشی ترقی، سیاسی ترقی آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن مسلمانوں کے آپس کے اختلافات مذہبی، مسلکی، جزوی، فروعی، تو مسلمان ہے، مجھے تجھے مارنا ہے، تیری گردن کاٹنی ہے، میں چھری چھوڑ کے آئی ہوں، گھر جا کے چھری لے کے آتی ہوں، وہیں کھڑے رہنا۔ وہ اس سے اتنا ڈرا رہتا تھا، وہ میلوں دور جا کے وہ چھری لے کے آتی تھی، وہاں سے نکلنے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک تاتاری عورت کے سامنے مسلمانوں کے خوف کا، ہراس کا یہ عالم تھا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ انہی تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ، انہوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا، علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے انسانی تاریخ میں ایسا بدترین واقعہ اور ایک عجیب افسردگی طاری ہو گئی۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، جن ظالموں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، انہی ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے حلقہ بگوش اسلام کر دیا۔ مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانے سے، پوری اس کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد 1857 کا معاملہ آیا، 1947 کا معاملہ آیا، لاکھوں لوگ، 10,000 تو علماء ہمارے شہید ہوئے۔ دہلی کے آس پاس میں درختوں ان کی لاشیں پائی گئی۔ یہ تینوں میں نشانہ مسلمان تھے۔ اس وقت جو حالات ہے نشانہ اسلام ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنے سے اسلام ختم نہیں ہوتا۔ یہاں مسلمان ختم ہوتا ہے، جنت میں جاتا ہے، گناہ جاتے ہیں، لیکن خطرہ کس کا ہے؟ نشانہ اس وقت بنایا ہے ہمارے دل کے اندر پائے جانے والی آخری درجے کی رمق کے طور پر ہی صحیح، جو اسلام کی رمق حمیت کی اور غیرت کی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ختم کرنے کی کوششوں میں بڑی حد تک کامیاب ہے۔ 1/3 ہمارے نوجوان، مسلمان نوجوان جن کو کہا جاتا ہے، اللہ ان کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھے، اس وقت بنیادی عقائد سے بھی واقف نہیں ہے۔ پورے ملک کی میں تاریخ بتاتا ہوں، اس وقت کے حالات بتاتا ہوں۔ 1/3 بچیاں قضا قدر، آخرت اور رسالت اور نبوت اور کتاب، اس کے متعلق ایمان کا کوئی ان کو واسطہ نہیں پڑا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟
ہمارے دشمنوں نے کوشش کی 1400 سال تک مسلمانوں کو ختم کرنے کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہاں سے بھگایا وہاں جا کے سر اٹھایا، اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم۔ اب ان کو دشمنی کس سے تھی؟ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتایا ہے مسلمانوں کو، ان کو دشمنی تمہاری تجارت سے نہیں ہے، تمہارے حسن و جمال سے نہیں ہے، تمہاری عمارتوں سے نہیں ہے، تمہارے اسکولوں سے نہیں ہے، تمہارے سماجی ترقی سے نہیں ہے، تمہاری مالی ترقی سے نہیں ہے۔ کوشش ختم کرنے کی نہیں، کوشش آپ کی ایمان کو ختم کرنے کی۔ بڑی ہمارے دلوں سے اللہ کی عظمت کو ختم کرنے میں وہ اس وقت کامیاب ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہندوستان میں میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ہے، بہت سارے مسلم اور عرب ممالک کے مقابلے میں اسلام کی جو رمق یہاں باقی ہے شاید کسی دنیا کے کسی ملک کے اندر باقی نہیں ہے۔ مجھے جاننے کا موقع ملتا ہے، میں بہت تو سفر نہیں کرتا، لیکن جہاں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں وہاں کے حالات آ کر اپنے بزرگوں کو سناؤں۔ میں مشرق وسطیٰ کے سفر پہ گیا تھا، مصر، فلسطین، شام، اردن اور وہاں کے اور بہت سارے علاقے۔ میں نے کہا حضرت ایک عجیب و غریب میں نے بات دیکھی مصر کے اندر، کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں مصر میں جب گیا تو وہاں پر ایک تحریر اسکوائر ہے، وہاں پر ہنگامے، جلوس، یہ سب چیزیں وہاں پر مشہور تھی اس زمانے کے اندر، بڑا شوق تھا تحریر اسکوائر کو دیکھنے کا۔ رات میں ہمارے ساتھی لے کر گئے، اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے بتایا جامعہ ازہر میں ایک سرکولر جاری ہوا ہے، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں آپ کوئی ایسی سورت نہیں پڑھ سکتے جس میں یہود اور نصارہ کو برا بھلا کہا گیا۔ کہ وہاں پڑھتے تھے، یہاں تو پابندی لگ گئی۔ کلکتہ سے مولانا تعلق رکھتے ہیں، ایک چاندبل چوپڑا تھا کسی زمانے میں، اس نے قرآن پر بینڈ لگانے کے لیے ایک رٹ داخل کی تھی کہاں پر؟ کلکتہ میں۔ ہنگامہ ہوا تھا کہاں پر؟ کلکتہ کے علاوہ ہر شہر میں، ہمارے بنگلور میں ہوا، لوگ شہید ہوئے۔ اب رٹ داخل اور آپ کے یہاں پر اتنا بڑا فیصلہ ہوا تحریر اسکوائر میں، آزادی کے لیے، دنیا کے مسائل کے لیے یہاں کے مسلمان ہنگامہ کرتے ہیں، اور اتنی بڑی بات پیش آئی اور آپ کے یہاں اس پر ہنگامہ نہیں ہوا۔ میں نے حضرت مولانا رابع صاحب سے پوچھا، اتفاق سے اور جگہ مجھے جانے کا موقع ملا، وہاں کے حالات بھی میں نام نہیں لیتا، مسلم ممالک کے حالات تھے بہت ناگفتہ بھی تھے۔ پھر میں نے کہا جگہ نہیں ملی، 1 بجے نماز ہو رہی ہے، یہاں پر مسلمانوں پر اتنی زیادتی ہے، اس کے باوجود غیرت دینی اور حمیت اسلامی باقی ہے۔ کی بصیرت عطا فرمائی تھی ہمارے بزرگوں میں، اللہ والوں میں۔ حضرت مولانا رابع صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا ابھی قریب میں 2-3 سال پہلے انتقال ہوا۔ مولانا نے ایک ہی جملہ کہا،
چائنا میں زیادتی اور ظلم کے باوجود مدارس باقی رہے، مصر میں اور فلسطین میں اور شام میں اور اردن میں، عرب ممالک میں اسلامک مسلم ممالک ہونے کے باوجود مدارس ختم کر دیے گئے۔ کا مطلب یہ ہے آج اگر حمیت دینی اور حمیت اسلامی ہندوستان میں باقی ہے، کس کی حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی دامت برکاتہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اچھے نہیں اس کا مطلب آپ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اگر دیکھتے ہیں تو آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ طلاق کون سی بدعی تھی وہ، اس پر انہوں نے پابندی لگائی تھی۔ آپ ایک طلاق سے حسن پر پھر کہنے لگے اب ان کی نظر میں ہمارے دارالقضاء ہیں اور طے کر دیا ہے کہ دارالقضاء پر پابندی لگانی ہے، اب ہم کو اس کے متبادل دیکھنا پڑے گا۔ ہم 1000 احتجاجات کریں گے، ہم کچھ بھی کریں گے، 10 کروڑ دستخطیں بھی دیں گے، وہ ہلنے والے نہیں۔ وہ تو ہمارا ایک فرض بنتا ہے اپنے کچھ کرنے کا، اس کی ہم کرتے ہیں۔ بڑے بڑے وکلا اس وقت ایک 2 منٹ بولے 20 منٹ بولے، ہماری طرف سے کھڑے ہونے کی فیس ایک وکیل کی 20 لاکھ روپے ہے۔ خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں، 2 کروڑ 2.5 کروڑ ایک وقت میں دینے کے لیے نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم لوگ لڑ رہے ہیں۔ اور یہ سب مسائل، یہ سب ریٹ داخل کی ہوئے کن کی طرف سے ہیں؟ اس بھی ہم مسلمان و یمسی کافرہ، ان کی طرف سے ہیں۔ لیکن میں آخر میں آپ سے کہتا ہوں بزرگوں، دوستوں، میری ماں بہنوں، اب حمیت دینی کو باقی رکھنے کے لیے اس ملک میں کل بھی اور آج بھی اور انشاءاللہ آنے والے کل بھی ہمارے مدارس بنیں گے۔ مجھے معاف فرمائے، میں اسکول کا بھی لیکن ایک مدرسے کی طالب علم ہونے کی حیثیت نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ پر اپنی نظر کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اپنے بزرگوں کی باتیں نقل کر رہا ہوں میں کہ اس وقت اس ملک میں اگر ایمان پر باقی رکھنے کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو یہ صرف اور صرف ہمارے مدارس، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا ہمارے مکاتب ہیں۔ اب یہ مکاتب اور مدارس قوم کی اور ملت کی ضرورت نہیں رہے، یہ مدارس میری اور آپ کی ضرورت رہے۔ اگر میں اس کا تعاون کروں گا، اپنے بچے دوں گا، حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، اللہ میری اور میری نسلوں کو نہیں، پوری امت کی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھے۔ اگر میں نے اس کو حقیقت سمجھا، میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس پر انگلی اٹھائی، اس پر تبصرہ، تو یاد رکھیں میری پست ہمتی یا حوصلہ افزائی میں کمی یا تنقید یا تنقید کی وجہ سے کوئی کام رک جائے گا، قیامت تک آنے کا جو عذاب ہے اس پر، اس سب کا میں ذمہ دار بنوں گا۔ آج کمزور ایمان کو دیکھتے ہوئے ان مدارس کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے آج دنیا میں دکھائی ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارا سر فخر سے اونچا کر دیا اللہ کے فضل سے۔ شمائل ندوی کو کل آپ نے دیکھا، جس نے زندگی میں انگریزی پڑھی تھی، جس کا اٹھنا بیٹھنا انگریزی تھا، ایک مولوی کے سامنے وہ ٹھیک سے انگریزی سمجھ بھی نہیں سکا۔ وہ کون تھے مدارس کے؟ ہمارے مدرسے کے لوگ یہ تصور کرتے ہیں ہمارے سرپرست ہمارے کرے گا، میں کہتا ہوں آپ سے کیا سکھائے گا؟
گا، میں آپ سے کہتا ہوں اس کو دنیا میں کیا نہیں ملے گا؟ جو عزت، جو نیک نامی ہمارے علماء کو ملی، حضرت تھانوی کو ملی، حضرت مولانا الیاس صاحب کو ملی، حضرت مدنی کو ملی، مولانا علی میاں صاحب کو ملی، علامہ سید سلیمان ندوی کو ملی، وہ کسی وزیر اعظم اور کسی صدر کو نہیں ملی۔ مولانا علی میاں صاحب کا جب انتقال ہوا 23 رمضان کو، آپ یقین کریں گے دنیا کے پورے بادشاہ مل کر رش کر رہے تھے۔ 27 لاکھ لوگوں نے 15 لاکھ لوگوں نے ان کی نماز جنازہ مدینہ منورہ کے اندر پڑھی۔ لیکن آدمی جا کے کسی بادشاہ کے ہاتھ میں چابی نہیں دے رہا۔ آپ بولیں گے یہ عزت کہاں سے ملی؟ یہ عزت کس کو ملی؟ یہ شہرت کس کو ملی؟ کسی مدرسے کے پڑھنے والے کو ملی؟ آج ایمان اتنا کمزور ہے، دنیا میں آخرت میں جو ملے گا ملے گا، اللہ اس دنیا کے اندر بھی اس کی بدکردی دکھا رہے ہیں۔ میں اپنی بات لمبی نہیں کرتا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قریب کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی دعائی ہیں، ہمارے اچھے دوست ہیں، بڑے انگریزی کی ماہر ہیں، ہمارے اکیڈمی کا کام پورا وہی کرتے ہیں انگریزی کا۔ اپنے گھر میں جب علی گڑھ گیا دعوت کی اور ایک مہمان بلایا، یہ ہمارے اصل بات ایک جگہ دعوت تھی، وہاں ایک صاحب ملے، یہ کہ بایولوجی کے لیکچرر ہیں، ان کا بچہ حافظ ہو رہا۔ رات کے کھانے میں گئے، فزکس کے ایک پروفیسر ملے کہ میرا بچہ حافظ ہو رہا۔ میں نے کہا یا اللہ، علی گڑھ میں حفظ کا یہ شوق کیا قصہ ہے؟ بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، جتنے جن کے چہرے پر داڑھی نہیں، شاید 5 وقت کی نماز بھی وقت پر نہیں کرتے، لیکن سب کو شوق۔ میں نے دعائی صاحب سے پوچھا قصہ کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا ہمارے یہاں میڈیکل کی 50 سیٹیں ہوتی ہیں اور 5,000 ہوتے ہیں، 10ویں پڑھ کے جس نے حفظ کیا ہے اور قاضی کا امتحان دے کے جو اس میں شریک ہوتا ہے، میڈیکل کی سیٹیں ملنے کے لیے بچے کو اپنا حافظ کر رہے ہیں۔ ثابت ہو گیا، قرآن کی برکت سے ان کی والدین نے کہا کہ یہ بچہ 80% 85 لیتا تھا، جب سے حفظ کرنا شروع کیا 95 100 کے قریب پہنچ گیا۔ اب 100% نمبر لینے کے لیے میں نے کہ کسی غیر مسلم سے کہیے جیسے دوا کھانے سے ذہانت بڑھتی ہے، قرآن پڑھنے سے ذہانت بڑھے گی، تو غیر مسلم بھی اپنے بچوں کو حافظ کریں گے۔ دنیا میں دکھایا اللہ نے۔ ہمارے یہاں ایک نابینا بچہ ہے، کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا، نابینا ہے اور چہرے بشرے سے کوئی کیا کہتے ہیں قبول صورت بھی نہیں ہے۔ اس کی ماں پریشان، بڑا ہو گیا بچہ، گھر میں اور والدین پریشان، کوئی کمائی نہیں ہے، اس کو کیسے پالیں گے؟ مدرسے میں حافظ شمیم صاحب تھے بہار کے، انہوں نے کہا مولانا اس بچے کو میں اپنے پاس رکھ کے حافظ بنانے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ معذور بچہ، پیشاب کو نہیں جا سکتا، پکڑنا پڑتا، نیچے اتر نہیں سکتا، یہاں سے وہاں جا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، بچے کی آواز ایک دم بھدی، میں گواہی دیتا ہوں، میں نے اس بچے کو دیکھا، بچے کی آواز ایک دم بھدی، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، فقر و فاقہ چل رہا ہے۔ جیسے ہی اس بچے نے حفظ میں داخلہ لیا، اس کی آواز شریم اور سدیس سے ہو گئی۔ حفظ کے بعد اس نے ایران میں جا کے پورے عالمی مقابلے میں حصہ لیا، پوری دنیا کے تمام حفاظ اس کے محلے لیکن ایمان اتنا کمزور ہے، اللہ کہتا ہے میں جو دوں گا میں تم کو مرنے سے پہلے بھی اس کا حصہ دوں گا۔ آج دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ ایک حافظ قرآن، اس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ مولانا علی میاں صاحب کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا، اتنا بڑا اعزاز دیا، دنیا میں شاید کسی کو ملا ہوگا اس صدی کے اندر۔ مولانا کہتے تھے
ایک دفعہ میں حرم شریف میں گیا اور ٹیکا دے کر میں کھمبے سے بیٹھا ہوا پوچھنے لگا بڑے میاں کو بیوی یاد آ گئی، اس لیے وہ آنسو پہنچ رہے ہیں۔ مولانا کہنے لگے میرے آنسو اس لیے نکلے تھے کہ امام حرم خطبے میں امام بصری اور حسن بصری کے ساتھ اور علامہ ابن قیم کے ساتھ میرا حوالہ دے رہے تھے۔ کما قال سماحت الشیخ ابو الحسن علی الندوی، کیا مولانا پر گزر رہی ہوگی؟ بڑے بڑے بادشاہوں کا نام لینا مشکل ہے۔ عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ سے امام خطیب سے مولانا نے معذرت کی، بعد میں ملاقات پر مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی، آپ ہمارا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ ہم تو بڑا معمول ہے۔ روک دینا۔ دور میں ایک چھوٹی سی صحرا میں مسجد نظر آئی، دور۔ مولانا نے کہا چلو ہاں چلو نماز اب وہ لوگ پڑھیں گے۔ مولانا مسجد میں پہنچ گئے، چھوٹی سی مسجد ہے۔ اس کے بعد مولانا اٹھنے لگے تو امام صاحب نے ممبر سے کتاب کھینچی، ہمیں جیسے تبلیغی نصاب ہوتا ہے فضائل اعمال۔ مولانا بولے کہ جب آ ہی گئے ہیں 2 منٹ سن لیں گے، کوئی بات ہے تو۔ پھر مولانا بیٹھ کے سننے لگے، پھر مولانا رونے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا آج پھر آپ رو رہے ہیں یہاں پر؟ کہنے لگے جو کتاب پڑھی جا رہی تھی میری ہی کتاب تھی وہ۔ اتنا دینے کے باوجود واپس گئے، کل سے آپ میرا قرآن سنیں گے روزانہ۔ اتنا مولانا کو اس سے پہلے بھی یاد تھا۔ حافظ لقمہ نہیں دے سکتے تھے، مولانا لقمہ دے، لیکن اس کے باوجود چونکہ رسمی حافظ نہیں بنے تھے، مولانا نے کہا میرا قرآن سنو۔ چند مہینوں میں قرآن مجید کی مکمل حافظ بن گئے۔ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، نماز سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، روزے سے بڑھ کر کیا عمل، حج سے بڑھ کر، زکوٰۃ سے بڑھ کر، لیکن کسی کا ثواب حدیث شریف میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی جلسہ کر کے اس کا ثواب دیں گے، بلائیں گے تمہاری نماز قبول، جاؤ گناہ معاف کیے، جنت کی اتنی درجہ ہے۔ لیکن ایک ثواب دینے کے لیے بلا کے ثواب دے کے بھیجیں گے نہیں، اس کو روکیں گے۔ سے بلا رہے تھے فلاں طالب علم آ جاؤ، فلاں آ جاؤ، فلاں آ جاؤ۔ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے یا فرشتوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن اعلان ہوگا فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی آج حافظ ہوئی ہے، اس کے باپ اور ماں کا اعزاز ہو رہا ہے۔ اس کی ماں کو، اس کے باپ کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلا کر، جہاں صدیقین، شہداء اور اولیاء کے ساتھ انبیاء کرام ہوں گے، ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی کو حیثیت دے گی۔ اللہ ہی نے توفیق دی بندے کا، اس میں کمال نہیں۔ تم نے میرا کلام حفظ کر لیا تھا نا، میں تجھ سے اتنا خوش ہوا میری بندی، تو میرے سامنے قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک زینہ چڑھتا جا۔ اقرا ورتل ورتقی، پڑھتا جا۔ اور قرآن کی کتنی آیتیں؟ 6600 سے زیادہ۔ 100 منزلہ عمارت دیکھی تو ٹوپی گرتی ہے، 200 منزلہ آئے تو ہم خود گرتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ صرف قرآن پڑھنے پر نماز پڑھنے کی بات نہیں۔ جہنم میں جا کے دیکھ، چھانک کر، تیرا قریبی کوئی رشتہ دار اپنے گناہ کی وجہ سے جل رہا ہے، اس کا نام آ کے مجھے بتا، میں اس کو جہنم سے نکالتا ہوں۔ کیا اعزاز!
لیکن میری ماں بہنوں، آپ کے ان بچوں نے آپ کا انتظام کر لیا. آپ انشاءاللہ ان بچوں کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جنت میں جائیں گے، لیکن آپ کے باپ اور آپ کی ماں تو نہیں جائیں گے نا. یہ کیا کرے گا؟ اس کی تفصیل ایک دفعہ لے گئے شاہ جہاں کے پاس. بابا خوش ہو جاؤ، آپ کا پوتا حافظ ہو گیا. شاہ جہاں رونے لگا. ارے بابا آپ رو رہے ہیں، حافظ ہوا. کیوں رو رہے ہیں؟ اورنگزیب تو نے اپنا انتظام کر لیا، میرا انتظام نہیں ہوا. بولے کیا؟ تیرا بچہ تیرے کو جنت میں لے جائے گا، مجھے کون لے کے جائے گا؟ اگر تو بن گیا تو لے جاتا، تو نہیں بنا. رونے لگے، گھر گئے واپس. اسی وقت حفظ کرنا شروع کیا. چند مہینوں کے بعد آگے کہتے ہیں پاپا آپ کا بھی انتظام ہو گیا. بولے کیا؟ اورنگزیب بھی حافظ ہو گیا. جب اورنگزیب اتنی مصروفیت کے باوجود شما کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی ضروری نہیں. ایک دن میں ایک آیت حفظ کی نیت سے سنا دیجئے. اللہ کے پاس تو اس دن آپ حافظ بن گئے جس دن سے آپ نے پہلی آیت سنائی. لوگوں کے پاس تو آخری آیت سنانے کے بعد ہوتے ہیں. اس سے آگے میں کہوں گا اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہے اگر آپ نے ایک آیت نہیں بھی سنائی، یہاں آج آپ نے ارادہ کیا گھر جانے سے پہلے میرا اور آپ کا انتقال ہو گیا، اس نیت کی بنیاد پر بھی اللہ مجھے اور آپ کو حافظ بنا کے اٹھائیں گے. طے کر دیجئے میری ماں اور بہنوں، گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ آج سے ہم روزانہ کم از کم 10 یا 15 منٹ ایک ایک آیت اپنی ٹیلیفون پر سنائیں گے. سکون کیا جو یہاں واٹس ایپ ہے اور میں آدھا گھنٹہ بھی موبائل استعمال نہیں کرتا، نہیں ہو سکتا. ٹیلی فون کی گھنٹی نہیں بھی بجتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے ہمارا ہاتھ آ جاتا ہے دیکھنے کے لیے. جب کھول دیا کچھ ڈیلیٹ کریں گے، نہ دعائیں، نہ سلام کے بعد، نہ ذکر، کچھ بھی نہیں. 3 سے 4 گھنٹے سے کم کسی کے موبائل استعمال نہیں ہوتا. لیکن ہم اس کے لیے ایک 5 منٹ نکال کر روزانہ طے کریں، فجر بعد یا مغرب بعد یا عشاء کے بعد ایک ایک آیت، 2 آیت آپ سنانا شروع کریں گے. ایک دن آئے گا، ایک تاریخ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، 2-3 پارے اس نے حفظ کر لیے. اب وہ ندوے سے واپس آیا، اس کی ماں نے اس کو تنگ کر دیا، کھانا دیتی نہیں ٹھیک سے، بولا حفظ کرو. سونے دیتی نہیں. اور بچہ بولتا ہے میں اتنا تنگ آ گیا کہ میری ماں بد دعا نہ دے. لیکن ماں تو پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ تو نے 3 پارے حفظ کر لیے ہیں، اس کو کنٹینیو کرنا ہے. اور وہ بچہ میرے پاس حفظ کرتا تھا، پاؤ سبا بھی حفظ نہیں کرتا تھا. ماں کی ضد پر آ کر دوبارہ اس نے حفظ شروع کیا اور بولتا ہے ایک دن ایسا آیا کہ ایک دن میں نے 18 صفحے یاد کیے. کل میں عورتوں نے شروع کیا، 65 سال کی، 70 سال کی، 60 سال کے، 65 سال کے مردوں نے شروع کیا. الحمدللہ 2-2, 3-3 سال کے اندر حافظ بن گیا. آپ نہیں بن سکتے، میں نہیں بن سکتے، میرے بچوں نے میرا انتظام کیا، میں انشاءاللہ بن کر شروع کر کے اپنے والدین کا انتظام کروں گا. انشاءاللہ ارادہ کیجئے. میری ماں، میری بہنوں سے کہہ رہا ہوں، میں بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھنا آتا ہے، چاہے سورہ فاتحہ آتی ہو، اس نیت سے آپ جو ہے سنائیے اور ان بچوں کو حقیر مت سمجھیے. لیکن آخر میں آپ سے بات کہتا ہوں، ان کا حافظ ہونا کافی نہیں ہے.
جنت میں جانے کے باوجود اپنے والدین کو کھینچ کر لائیں گے. میری ماں نے یاد دلانے پر، یاد کرنے پر تو اصرار کیا، یاد رکھنے پر اصرار نہیں کیا. ہم کیا کہیں گے؟ اللہ ہم سے حفاظت فرمائے. طے کریں انشاءاللہ ہمارے حفاظ کہ روزانہ کا جو وقت ہم دیتے تھے، مغرب سے عشاء، فجر کے بعد اشراق تک اور عصر کے بعد تھوڑا سا وقت، اگر ہم اسکول اور کالج میں بھی رہیں گے لیکن قرآن مجید کے دیے بغیر نہیں رہیں گے. اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو ضرور حافظ بنائیے، ایک بچے کو ضرور عالم بنائیے. یہی بچہ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ذریعہ بنے گا. یہ مدارس اس وقت کی ہماری اپنی ضرورت ہے. ہم 10 روپیہ مدرسے کو دیں گے، 10 کروڑ کی بیماری کو ضرورت آج میری ہے. ارادہ کریں اللہ آپ کے لیے یہی بچہ انشاءاللہ دنیا میں نور نظر بنے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. جیتے جی کہیں گے مرنے کے بعد آپ کاش میں اپنے پورے بچے کو عالم بنا کر آیا ہوتا. میں اپنی بات لمبی نہیں کرتا. مجھے جو آپ نے برداشت کیا سنا، مجھے انشاءاللہ امید ہے سب سے زیادہ میں اس کا محتاج ہوں. جو باتیں میں نے کہی ہیں اخیر میں کہوں گا، ان بچوں کی فکر کے ساتھ میری ماں بہنوں اپنے بچوں کی بھی اخلاق کی فکر کی، چاہے اسکول میں پڑھتے ہوں. جلدی سلانا، بے حیا کپڑے نہیں پہنانا، ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں دینا، دینے سے بچایا. گنہگاروں کے گھر میں ولی پیدا ہوئے اور جنہوں نے آخری درجے کی دینداری کے باوجود اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کی، ان کی یہاں سے ملحد اور مرتد نکلے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو الحاد اور ارتداد کی شخصیات کا نام لیتے ہیں، ان کے والد بھی کبھی حافظ تھے، کبھی عالم تھے، ان کے دادا بھی تھے. معاف فرمائیے. تو مطمئن ہو کر بیٹھنے کا زمانہ نہیں رہا. اپنے بچوں کی فکر کیجئے اور اپنے بچوں کی فکر اور کوشش کرنے کے ساتھ پھر اللہ سے دعا کیجئے. کیا دعا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. یا اللہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. ہمارے مولانا عثمان صاحب کو اللہ جزائے خیر دے. کم وقت میں اللہ نے ان سے جو کام لیا، ان کی منتظمین نے، ان کی اساتذہ نے، اور آپ نے جو ساتھ دیا، ایک مثالی مدرسہ یہاں بننا چاہیے. شیموگا میں، شکاری پور میں، دھرمکٹا میں، سب جگہ ہمارے مدرسے ہیں. یہاں پر بھی اچھا مدرسہ بن گیا. دیر آیت سویر آیت، ایک 100 سنان کی، ایک لوہار کی، 10 بار بلانے کے بجائے آج جو بلایا واقعی دل خوش ہو گیا. آثار ایسے لگ رہے ہیں انشاءاللہ دین کا، دعوت کا، دینی تعلیم کا ایک